نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلم له رمضان سلمت له سنة او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ناظرین کرام، قرآن کریم کی جو میں نے آیت آپ حضرات کے سامنے ذکر کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا۔ اب رمضان کی فضیلت اللہ رب العزت نزول قرآن سے وابستہ کر رہے ہیں کہ قرآن رمضان میں نازل کیا گیا، تو اس وجہ سے رمضان کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رمضان کے مہینے کے اندر جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، اور جس سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا اس سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین کے ساتھ 2 دور کیے۔ تو رمضان کی فضیلت پہلے سے ہی زیادہ تھی، پھر قرآن کا نزول اس کے اندر، اور پھر تراویح کی نماز کے اندر قرآن کو سنانا، اس سے رمضان کی فضیلت اور بڑھ گئی ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے من سلم لہ رمضان سلمت لہ سنۃ، وہ شخص جس کا رمضان سلامتی سے گزر گیا تو اس کا پورا سال سلامتی سے گزرے گا۔ اب رمضان کے ساتھ پورے سال کو وابستہ کیوں کیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں رمضان کے اندر انسان پہلے سے بڑھ کر کچھ نہ کچھ عبادات میں مشغول ہو جاتا ہے۔ جو شخص پہلے نماز فرض نہیں پڑھتا تھا اب وہ فرض نماز پڑھنے لگ جاتا ہے۔ جو شخص فرض پڑھتا تھا سنتیں نہیں پڑھتا تھا اب وہ سنتیں پڑھنے لگ جاتا ہے۔ جو شخص فرض بھی پڑھتا تھا سنتیں بھی پڑھتا تھا نوافل نہیں پڑھتا تھا، رمضان کے اندر وہ کچھ نہ کچھ نوافل کا معمول بنا لیتا ہے۔ اور جو شخص پہلے 2 نفل پڑھتا تھا رمضان کے اندر 4 کا معمول بن جاتا ہے۔ تو عبادات کے اندر تیزی اور عبادات کے اندر کثرت آ جاتی ہے۔ تو یہیں جب اس کا معمول پورا مہینہ رہتا ہے تو آگے پورا سال بھی اس کا یہی معمول بن جاتا ہے۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس شخص کا رمضان سلامتی سے گزر گیا آگے اس کا پورا سال سلامتی سے گزرے گا۔ تو اس لیے رمضان کے اوپر زیادہ محنت کرنی چاہیے کہ آگے پورے سال کا دار و مدار اس رمضان پہ ہے۔ رمضان کے اندر عبادات میں کثرت کرنی چاہیے، رمضان کے اندر نظر و نیاز اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، تو آگے پورا سال کے اندر بھی یہی روٹین ہوگی۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں مسائل رمضان کی طرف۔ تو اب سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کے اندر روزے کی نیت کب سے کی جائے؟ تو دیکھیں رمضان کے اندر روزے کی نیت رات سے کرنا درست ہے، لیکن اگر کسی شخص نے رات سے نیت نہیں کی اور اس شخص کا ارادہ یہ تھا کہ میں کل روزہ نہیں رکھتا، فرض روزہ ہے کہتے ہیں نہیں رکھوں گا، اب دوسرا دن آیا، دوسرا دن کو دن تک دوپہر کے وقت تک اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا روزہ رکھنے کا، لیکن دوپہر کو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ یار فرض روزہ ہے، اللہ رب العزت کی میں نافرمانی کیوں کروں، روزہ نہ رکھوں، میں روزہ رکھتا ہوں۔ تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے سحری سے لے کر دوپہر تک کچھ کھایا ہے یا نہیں۔ اگر اس نے کچھ نہیں کھایا تو ابھی سے نیت کر لے اس کا روزہ درست ہے، لیکن اگر کچھ کھا پی لیا تو پھر اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ تو رات سے نیت کرنا بھی ٹھیک ہے، اور اگر نہیں کی تو صبح بھی نیت ہو سکتی ہے روزے کی۔ اچھا، اس کے علاوہ نیت کے متعلق دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نیت کیا ہے؟ تو نیت ضروری یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں کل روزہ رکھوں گا، یہ فرض روزہ ہے، یہ 2020 کا روزہ ہے، یہ ضروری نہیں ہے نیت کے اندر۔ بس آپ نے صرف دل میں یہ ارادہ کر دیا کہ کل روزہ رکھوں گا، تو بس آپ کی یہی نیت کافی ہے۔ باقی تعین کرنا یہ نیت کے اندر شامل نہیں، اگر کی جائے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر نہ کی جائے تب بھی نیت ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا مسئلہ،
اگر کسی آدمی نے یہ نیت کی کہ میں کل رمضان کا روزہ نہیں رکھوں گا بلکہ نفلی روزہ رکھوں گا، تو جب کل وہ آدمی روزہ رکھے گا تو اس کا رمضان کا روزہ ہوگا، نفلی روزہ نہیں ہوگا۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے نیت کی کہ میں کل جو روزہ رکھوں گا وہ قضا روزہ رکھوں گا۔ قضا کا مطلب یہ ہے کہ میرا پچھلے سال رمضان کے اندر جو روزہ قضا ہوا تھا میں اب وہ روزہ رکھوں گا، یا یہ ہے کہ میرا جو فلاں نفل روزہ تھا قضا ہوا تھا وہ رکھوں گا، یا اسی طرح باقی جو روزے میرے قضا ہو چکے تھے میں کل وہ روزہ رکھوں گا رمضان کے مہینے کے اندر۔ تو اب جب کل وہ روزہ رکھے گا تو وہ قضا روزہ نہیں ہوگا بلکہ اسی رمضان کا روزہ ہوگا۔ تو یہ کچھ رمضان کے متعلق مسائل تھے۔ تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ لوگوں کو عام طور پر رمضان کے متعلق مسائل پتہ نہیں ہوتے اور وہ کسی سے پوچھتے بھی نہیں، تو اس لیے وہ کوتاہی کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔